السلام علیکم دوستان محترم، عامر محمود نقشبندی، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ بڑے حساس موضوع پر آج مجھے بات کرنی ہے۔ بڑا سینسیٹیو سا موضوع ہے۔ کسی کو آئینہ دکھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے پھر ریئیکشن بھی بڑے برے آتے ہیں، اور چاہے جائے کہ پورے معاشرے کو آئینہ دکھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ بتاتے کیا ہیں، اصل میں ہیں کیا۔ پچھلے دنوں ذاکر نائک صاحب کے اجتماع میں، چونکہ آج کل وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے لوگوں کو ان کے ساتھ بات کرنے کا، سوال جواب کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پلوشہ نامی خاتون، جس کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت سے ہے، اس نے اپنے علاقے کے بارے میں بڑی گفتگو کی۔ اس نے فرمایا کہ میرے علاقے میں بڑا مذہبی اور اسلامی سا ماحول ہے، خواتین بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، پردے میں رہتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ پابند ہیں، صوم و صلات کے بھی بارش ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور مذہبی اجتماعات میں بڑی کثرت سے جاتے اور بیٹھتے اٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دعوت اللہ کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ جو تبلیغی جماعت کے قافلے آتے ہیں وہاں پر دین سمجھانے کے لیے، اس میں بھی جاتے ہیں، بڑی کثیر تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ اچھا ہے، لیکن بالکل اس کے متضاد بھی ہے۔ جو ہمارا معاشرہ ہے وہاں کا، وہ سود میں گرفتار ہے، وہ چوری میں گرفتار ہے، ڈکیتی میں گرفتار ہے، زنا میں گرفتار ہے، اور بچوں کے ساتھ جنسی تسکین کے معاملات بھی ان کے ہیں، جس کو سیکسول چائلڈ ایبیوز بھی کہتے ہیں۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دونوں میرے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اسلام کے اثرات جو ہیں ان پر وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ آپ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو بڑے عجیب انداز میں بات کو شروع کیا، کچھ لوگوں کو سمجھ آیا، کچھ کو نہیں آیا، لیکن بہرحال توجہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی خوبصورت انداز میں تھی۔ انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کی گفتگو میں تضادات بھی ہیں اور تکرار بھی ہے۔ اسلامی اور مذہبی معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہو نہیں سکتی۔ یہاں اسلامی معاشرہ ہو سکتا ہے، یہاں پھر ویسا معاشرہ ہو سکتا ہے جیسا آپ بتا رہی ہیں۔ اگر مذہبی اور اسلامی معاشرہ آپ کی پہلی بات کو میں تسلیم کر لوں تو پھر آپ کی جو اگلی بات ہے وہ تہمت ہے۔ آپ سوچ لیں، بہتر ہے کہ اس پر آپ معذرت کر لیں۔ اگر جیسے آپ فرما رہی ہیں ایسا ہی ہے تو اسلامی تعلیمات میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے تو بڑی سختی کے ساتھ قطعی بیان ہے یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب ادھر نمازیں ہیں، ادھر صوم و صلات ہے، ادھر جناب بارش ہیں، ادھر مذہبی اجتماعات ہیں، پریزنٹیشن مذہب کی ہے، اور ذاتی زندگی جو ہے وہ اتنی قباحتوں کا شکار ہے۔ یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسلام 3 بنیادی چیزوں کے اقرار کے بعد آ جاتا ہے انسان کے پاس۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ قبولیت کے بعد آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس خطے کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر زیادہ تعداد بائی برتھ مسلمز کی ہے۔ ان کو ماحول نہیں ملا، پریکٹیکل ماحول نہیں ملا، صرف پریزنٹیشن ہی ملی ہے، اور آج بھی پریزنٹیشن ہی قائم ہے۔ نام اسلام کا لیا جاتا ہے، نام مسلمانوں والے رکھے جاتے ہیں، لیکن کردار میں کسی بھی جگہ پر اسلام نظر نہیں آتا۔ نان پریکٹیکل مسلمز، اور اس طرح کا معاشرہ لا محالہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امتیں تھیں، جو انہوں نے اچھے کام کیے وہ بھی سامنے ہیں، جو برے کام کیے پھر ان پر عذاب ہے، وہ تباہ ہوئی۔ وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ آپ کو پتہ ہے، کتابوں میں ملتا ہے، انجام بھی پتہ ہے۔ اس کے باوجود اتنے عظیم رحمت للعالمین خاتم النبیین نبی کی امت ہونے کے باوجود ہمارے کردار میں اگر اس طرح کی کمیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، بے شرمیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، بد کردار ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان کے ساتھ یہ چیزیں
چل نہیں سکتی. پھر وہ زبان کا مسلمان ہے، ویسے دنیا کا دل دادا ہے، گناہوں سے لتھڑا پڑا ہے. آپ نے فرمایا، خاتون سے کہا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں. نماز کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار ارشادات ہیں. جنت کی کنجی ہے، نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور نماز کے بارے میں ہمارے ہاں فلسفہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. وہ بھی اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم پیش ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہم فریادیں کرتے ہیں نماز کی شکل میں. قیام سے لے کے رکوع، سجود، سب عبادات کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے. اور یہ بڑی پیوریفائڈ قسم کی نمازیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، صرف اللہ اور اس بندے کا رابطہ رہتا ہے، دل کی باتیں کرتا ہے. دنیا کا حساب دیکھیں، کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی جانا ہو تو بندہ سوچتا رہتا ہے کیسے پیش ہوں گا، کیسے جاؤں گا. اگر پیش بھی ہو جائے تو زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، بعض بات قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں. اس کا بھی اتنا روب ہوتا ہے، جبکہ وہ بادشاہ نہیں ہے. اس پوری سرکاری مشینری میں وہ ایک چھوٹا سا ایک عہدیدار و ذمہ دار ہے، اس کا روب اتنا ہے. تو بادشاہ کا روب کتنا ہوتا ہوگا، کتنا دبدبہ اور کتنا جلال ہوتا ہوگا. اور جو کائنات کا واحد ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی بارگاہ میں جا کے بادشاہ بھی فقیر بن کے بیٹھتے ہیں، اپنا تکبر سر، اپنی انا ناک زمین پر لگاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کھلم کھلا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اس کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، التجائے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں اس دنیا کے بادشاہوں کا یہ عالم ہوتا ہے. اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کس ارادے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ؟ صرف دکھاوے کے لیے. اللہ کو نہیں دکھایا، لوگوں کو دکھانے کے لیے. حقیقی روح جو دین کی ہے، جو مذہب کی ہے، جو اسلام کی ہے، بالخصوص جو نماز کی روح ہے، وہ اندر نہیں ہے، وہ نہیں ہے. پھر کردار یہی نکلے گا، دکھاوے کے مسلمان. چونکہ عمومی طور پہ وہاں پہ مسلمان بائی برتھ ہیں، نام مسلمانوں والا، باپ کا نام بھی مسلمانوں والا، دادا کا نام بھی مسلمانوں والا. وہ بھی نان پریکٹیکل تھے، یہ بھی نان پریکٹیکل ہے. جو تصویر کشی اس خاتون نے اپنے معاشرے کی ہے، وہ عالم کفر اٹھا لے، اس کو پک کر لے اور بار بار ہمارے منہ پہ مارتا رہے، تو ہمارے پاس کیا جوابات رہیں گے؟ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. بہتر یہ تو کوئی مخصوص علاقہ ہے جس کا ذکر اس نے کر دیا، یا اس کا مشاہدہ اتنا ہی تھا، اس نے بتایا. اگر نہ یہ بیماری پوری دنیا میں عام ہے. چونکہ ہم اسلامی ملک کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اسلامی قوانین پر عمل کر کے زندگی کو خوبصورت بنا سکیں. اس میں انفرادی زندگی بھی خوبصورت اور اجتماعی زندگی بھی خوبصورت، یعنی کہ معاشرہ بھی خوبصورت. یہ چاہتے تھے، نتیجہ یہ نکلا ہے. آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے، بچوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ، اور قریبی رشتہ دار، کبھی چچا کے بیٹے نے، کبھی چچا نے، کبھی اس نے، کبھی اس نے. مطلب یہ واقعات ہمارے ہاں دیور بھابھی کے درمیان اس طرح کے ناجائز معاملات، زبردستی کے معاملات، ظلم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں. کتنے کیسز ہیں جو نوٹ ہو جاتے ہیں اور کتنے کیسز ہیں جہاں خاموشی ہو جاتی ہے. عزت کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ چپ کر جاتے ہیں، خاموشی کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو بتائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور کتنے کیس ہیں جو آ جاتے ہیں سامنے، تعداد کم ہے جو سامنے آتے ہیں، مگر نہ ہوتا بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایسا معاشرہ یقیناً مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایک اچھا بہتر مسلمان بنائے تاکہ روز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے سر جھکے نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اپنی فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.